أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے کامیابی کے لیے دین دیا ہے، دین اسلام دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات بتلائی، جو حدیثیں ان کی ہم تک پہنچی ہیں، جو وحی کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دیا گیا ہے، وہ ہم تک پہنچی ہے. اس کے مطابق جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے مسلمانوں کے کامیابی کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے نبی نے کہا اسی کے مطابق زندگی گزارو. جس طرح نبی نے زندگی گزاری زندگی گزارو. جس طرح صحابہ نے نبی کے نقش قدم پر عمل کر کے، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر صحابہ نے زندگی گزاری، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے قرآن میں جا بجا مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر ان کامیاب شخصیتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اللہ کے بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور کبھی کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور کبھی کہتے ہیں کہ اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے زندگی ان کی بتلائی، ان کی تعریفات کی، اس وجہ سے کہ زندگی اسی طرح گزارتا تھا جس طرح میرے نبی اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آج بھی اگر ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو 13 سال کی زندگی ہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. مدینہ کی ریاست بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ میں رہائش ہو گئے. مکے کی زندگی کو چھوڑا، مکے کی گلیوں کو چھوڑا، در دیوار کو چھوڑا، اپنوں کو چھوڑا، مدینے میں چلے گئے اور مدینے میں زندگی گزار رہے تھے. اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا تھا، صحابہ کی جماعتیں بن رہی تھی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جوق در جوق اسلام کے کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی اطاعت کے اندر امت داخل ہو رہی تھی. اور یہ جو میرے نبی نے مکہ چھوڑا، مدینہ ہجرت کیا، 6 سال کا عرصہ ہو گیا. کتنا عرصہ؟ 6 سال. کتنا؟ تو 6 سال کا عرصہ میرے نبی نے مکہ چھوڑ دیے، اپنوں کو چھوڑ دیے. جو زندگی میرے نبی نے 43 سالہ زندگی جو گزاری وہ سارے کے سارے چھوڑے.
مدینے میں رہائش ہو گئے 6 سال، ہجرت کے 6 سال میرے نبی نے خواب دیکھا، دل میں بھی ارمان جاگتا رہا کہ میں بیت اللہ جاؤں، بیت اللہ کا دیدار کروں، جاؤں میں بیت اللہ کا طواف کروں، اس لیے کہ وہ تو انٹرنیشنل جگہ ہے۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا نہیں، جب مشن آپ کا شروع نہیں ہوا تھا، جب آپ فاران کی چوٹی پر چڑھ کر کلمے کی دعوت اور دعوت تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا تھا، اللہ کی طرف بلانے کا کام صراحتاً شروع نہیں ہوئی، اس وقت تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو میرے نبی کے دل کے اندر بھی ارمان جاگا کہ بیت اللہ کو دیکھا ہوا 6 سال کا عرصہ ہو گیا، وہاں میرے نبی نے ایک طویل زندگی گزاری ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ، پیدائش، بچپنا، جوانی، ادھیڑ عمر، 40 سال، 50 سال، تو دل میں آیا کہ ارمان تھی کہ بیت اللہ جاؤں، اور پھر خواب میں بھی دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بیت اللہ گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ خواب کا دیکھنا بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبوت کا یہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے، دن کے اجالے میں اسی طرح ہوتا تھا، جو خواب دیکھا دن میں اسی طرح ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے 23واں سپارے کے اندر ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے نام پر کیا کر رہا ہوں، قربان۔ تو خواب کا آنا نبیوں کا یہ نبوت کا حصہ ہے، وہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارکہ ہے، اگر کوئی بندہ مجھے خواب میں دیکھ لے، کوئی مجھے خواب میں دیکھ لے تو سمجھ لو کہ وہ حقیقتاً مجھے دیکھا ہے، اس لیے کہ نبی کی شکل بنا کر کبھی شیطان نہیں آ سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ کسی اور کو نہیں دیکھا، وہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ البتہ ہمارے جو خواب ہے اس کا تو پورا دن جو ٹینشن پالا ہے نا، رات کو وہی خواب آ رہا ہے، پورا دن جو سوچا ہے رات کو وہی آ رہا ہے۔ اور یہ امام صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اہل علم کے پاس پہنچا، میں نے خواب دیکھا، کب؟ بس تھکا ہوا تھا، ڈیوٹی سے آیا ہوا تھا، کام سے آیا ہوا تھا، دن کے 12 بجے، شام کو 6 بجے سو گیا، آنکھ لگی، بولتا میں نے یہ خواب دیکھا، وہ پتہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں کوئی الدین کا چراغ مل جائے، شاید اس کے ذریعے قارون کا خزانہ مل جائے، یہ سوچ کے کوئی تعبیر وغیرہ ہم پوچھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے اندر خواہش، ارمان، پھر رات کو اپنے خواب دے گا، صبح بیدار ہو گئے، صحابہ کے درمیان اعلان کر دیا جانا ہے عمرہ کے لیے۔ ہفتہ 10 دن لگ گئے تیاری کرنے میں، آس پاس کے اور لوگ بھی آ کر جمع ہو گئے، تو تقریباً ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1400 صحابہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1500 صحابہ جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلیں گے۔ وہ کیسے عظیم لوگ ہوں گے جو میرے نبی کے ساتھ سفر میں، حضر میں، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال کے اندر میرے نبی کے چہرے مبارک کا دیدار ہو کر رہا ہے، میرے نبی کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جو آج ہم قرآن و حدیث میں پڑھ رہے ہیں، وہاں میرے نبی کی شکل میں وہاں صحابہ ان کو دیدار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر نکل گئے، احرام باندھ لیا، نکل پڑے، حدیبیہ والی مقام پر پہنچ گئے، جگہ کا نام حدیبیہ ہے۔ پھر خیال یہ آیا کہ اس لیے کہ وہاں پہ مشرکین مکہ کا تسلط ہے، تو اجازت تو لینی چاہیے، اس لیے کہ
مد مقابل بھی ہے، دشمنی ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہاں سے جائے، دشمنی میرے نبی کے ساتھ. تو میرے نبی نے حکمت یہ سوچا کہ چلو پہلے اجازت لے لی جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر جاؤ، جا کر ان سے بات کر کر آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی جماعت ہم لے کر جائیں، وہاں حالات نہ خراب ہو جائے، ماحول سازگار ہو جائے، اللہ کی عبادت کر لی جائے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. پوری دنیا آ رہی ہے، ہاں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہ کر دے. کبھی کبھی اپنے بندے زیادہ رکاوٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں زیادہ. جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں میں بہت ضروری بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہوگا. سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اپنا چچا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، چچا ہے میرے نبی کا، سب سے پہلے انگلی اٹھائے میرے نبی پر. تو یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ وہاں اپنے تو ہے لیکن کیا دشمنی پہ ہے، نقصان نہ کر دے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تم جاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں کے ساتھ وہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے حالات ٹھیک نہیں ہے. جب میں ہجرت کر رہا تھا کئی ایک لوگوں سے میری لڑائیاں ہوئی، تو دشمنی نہ نکالا. اور پھر صبر والا، حلم والا، بردباری والا کوئی بندہ بھیجنا چاہیے تاکہ وہ جلدی غصہ بھی نہ کرے، حالات خراب نہ ہو. پھر کہا کہ آپ کی کیا رہے، کیا عثمان کو بھیج دیں. اور وہاں کا اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے. وہ بنو امیہ کا ہے، بنو امیہ کا ہے، اور یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ کا ہے. ابو سفیان جو وہاں کا سرداروں میں سے، وہ بنو امیہ کا ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کا ہے. تو خاندانی اعتبار سے کچھ لحاظ کر لے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت کریں کہ بھائی اتنے صحابہ اجازت اگر دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، کسی کو اجازت نہیں. ہاں تم کر لیتے ہو تو تمہیں اجازت ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبوب کے بغیر بھی کوئی عبادت ہے؟ ہو سکتی ہے عبادت، لیکن وہ عبادت کیا عبادت ہے جو محبوب کے بغیر کر لی جائے. اس نے کہا مجھے گوارا نہیں کہ میں اپنے حبیب کو چھوڑ کر میں کیا کر لوں، طواف کر لوں، عمرہ کر لوں. پھر حضرت عثمان کو انہوں نے معصور کر لیا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ بھائی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا. یہ افواہ پھیلا دی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. عثمان کے خون کا، عثمان کا مقام و مرتبہ تو وہ ہے کہ ایک بیٹی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا، ان کا انتقال ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی کو بھی نکاح میں دے دیے. عثمان تو وہ ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لینا. ابھی یہاں پہ دیکھیں جبرائیل آیا نہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے. جبرائیل آیا نہیں تو اس کیا معاملات میں پتہ نہیں، افواہ پھیلی. میرے نبی کا ہاتھ ہے، 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ نے ہاتھ پر بیعت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ہاتھ دے. پھر اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نیچے حبیب کا، میرے محبوب کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. یا اللہ پاک بھی کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، تیرے رب کا ہاتھ بھی اوپر ہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ کسی بچے کو، چھوٹا بچے کو، اپنے بچے کا، فیملی کا اپنا، یا لیکن بازار جاتے اس بچے کا ہاتھ آپ نے پکڑا ہے،
تو آپ مجھے بتائیں کہ بچہ کہیں گم ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے نے اگر آپ کا ہاتھ پکڑا ہو، بچے نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو، ممکن ہے اب بے خیالی میں اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ نے بچے کے ہاتھ پکڑا ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچہ گم ہو. بچہ گم ہو گیا تو سمجھ لیں آپ بھی گم ہو گیا، تو مطلب آپ گم ہو گئے نا، بچے تو آپ کا ہاتھ نہیں. تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اوپر سے ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر سے اللہ کہتا ہے میرا ہے، تو درمیان سے صحابہ کیسے نکلیں گے؟ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس طرح ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے لیکن وہ کہتے ہیں صحابہ العیاذ باللہ کے مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ گئے. تو نیچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہو، تو درمیان سے صحابہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر پتہ لگا کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ بات آئی کہ بھئی ابھی آ تو گئے صحابہ کی جماعت، اب کیا کریں؟ وہ اجازت نہیں دے رہے، اجازت وہ نہیں دے رہے. تو پھر وہاں سے مشرکین مکہ کی طرف سے جاسوس بھیجا گیا کہ دیکھ کر آؤ مسلمان کس ارادے سے آئے. وہاں کچھ لوگوں سے جاسوس آ گیا، پتہ تو نہیں چلتا اتنے 1400 لوگ ہیں، وہ معلوم کر رہے ہیں، بھڑکانے کی کوشش کر، لیکن وہ نہیں بھڑک رہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. وہاں جا کے پیغام دے دیا بھائی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد عروہ ابن مسعود، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا، ان کو بھیجا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، کسی طریقے سے واپس جائے. وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ آپ واپس چلے جائیں، لوگوں کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہ ہو گھر بھیڑ ہو جائے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، وہ لوگ وہیں پہ کھڑے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، آپ سمجھانے کے لیے آئے تھے. تو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے نا، اور صحابہ لائن سے کھڑے، وضو کا پانی میرے نبی نے ہاتھ دھویا، وضو کا پانی اس نے لے لیے اپنے جسم پہ مل. وہ لوگ کھڑے جو لوگ میرے نبی کو دھمکا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ڈر جاؤ اور چلے جائے، کہ بھائی لوگوں کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، لوگ پیٹ چھوڑ کر پیچھے سے چلے جاتے ہیں. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، وضو کرنے لگے، جب انہوں نے صحابہ کا عمل کو دیکھا کہ میرے نبی اگر وضو کر رہا ہے پانی نیچے زمین پہ نہیں گرنے دے رہا ہے، صحابہ جس کو جتنا مل رہا ہے وہ لے کر جسم پہ مل رہا ہے. ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکا، وہ بھی کسی صحابی نے ہاتھ میں لے لیے اور اپنے جسم پر مل دیا. وہ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، ہم تو ادھر ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے نبی ڈر جائے، لیکن یہاں کا حالات تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. جہاں وہاں پہ چلے گئے، سرداران قریش کو جا کر بتا دیا، مشرکین مکہ کو بتا دیا، حال تو اس طرح ہے. تو پھر وہ اس طرف سے ایک ٹیم بنائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر معاہدہ کر لیں. کیا کر لیں؟ معاہدہ کر لیں. اس کے اندر ایک شخص تھا سہیل بن عمر، بہت سمجھدار، اس کو بھی بھیجا اس کے اندر. اور وہ جو معاہدہ ہے 10 سال کے لیے، کتنے سال؟ 10 سال کا معاہدہ. اور اس کے بعد کچھ شرطیں اس کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن وہ شرطیں ایسی تھیں کہ جس کو آپ کو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ بھی سن کر کہیں گے تو یار بالکل اس طرح جیسے کہ کمزور ہوں تو سارے شرط قانون میرے اوپر ہے، جیسا بولنا ہم مان کے گئے. لیکن اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ فتح مسلمانوں کا مقدر ہے. ایک شرط کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس چلے جائے،
آپ کو واپس کرنا ضروری ہے. مسلمان بھی ہو کے چلے جائے, ہمیں واپس کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. لیکن آپ کے وہاں سے کوئی بندہ مدینے سے ادھر آ جائے, ہمارے پر کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو واپس کریں, نہیں کریں, مرضی ہے ہماری. بات سمجھ میں؟ مکے سے کوئی بندہ چلے جائے, ہم مانگیں گے, چاہے مسلمان ہو کوئی بھی ہو, آپ کو دینا ضروری ہے. اور آپ کے وہاں سے کوئی آ جائے, پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو دے نہ دے, مسلمان ہو کوئی بھی ہو, ہماری مرضی ہے. اور ایک شرط یہ رکھا کہ مسلمان اس سال ایسے ہی چلے جائیں گے خالی ہاتھ, عمرہ نہیں کریں گے, عمرہ نہیں کریں گے, خالی ہاتھ واپس جائیں گے. پھر اگلے سال آئیں گے. اگلے سال آئیں گے بھی تو صرف 3 دن, 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے آپ کے لیے. 3 دن ہم چلے جائیں گے, آس پاس پہاڑوں میں ادھر ادھر چلے جائیں گے 3 دن کے لیے آپ کے لیے. 3 دن سے اوپر چوتھا دن نہیں, بس 3 دن. 3 دن کے اندر جو کچھ آپ کو کرنا ہے کرو, جاؤ. اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ تلوار نیام سے نہیں نکالے گا, تلوار نیام سے نہیں نکال سکتا. اور ہاں, اور یہاں پہ ایک طرف مکے والے, ایک طرف مدینے والے, مکہ والے ایک طرف, مدینے والے. اور مدینے کے اندر جو ہے, اور یہ کوئی کسی کا جو ہے نا, مطلب کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا, کسی بھی قبیلے کو کوئی بھی مسئلہ ہو, مکے والے مدینے جو جن کے درمیان معاہدہ ہو رہا نا, کسی دوسرے قبیلے کو سپورٹ نہیں کرے گا. البتہ یہ ہے مکے کے اندر 2 بڑے قبیلے ہیں, قبیلہ ابو بکر, قبیلہ بنو خزاعہ, یہ 2 قبیلے. ٹھیک ہے, ان میں سے یہ ہے کہ 2 ہے, 2 میں سے کوئی ایک مکے والوں کا سپورٹ میں چلے جائے, ایک مدینے والوں کا. قبیلہ بنو ابو بکر جو ہے وہ چلے گئے مشرکین مکہ کے ساتھ, مکے والوں کے ساتھ, کہ ہم ان کے سائڈ میں. بنو خزاعہ رہ گیا, وہ ان کی بھی دشمنی رہتی ہے ان کی, وہ آ گیا مدینے والوں کا. تو جو قانون طے ہوا وہ مکے والوں کا اور قبیلہ بنو بکر والوں کے لیے وہی ہے, اور اس طرح مدینے والے اور قبیلہ خزاعہ, بنو خزاعہ جو ان کے لیے وہی قانون ہے. ٹھیک ہے, تو اگر خدا نخواستہ کبھی قبیلہ ابو بکر والے خزاعہ کے ساتھ لڑے, ٹھیک ہے نا, اور اگر ضرورت پڑے تو مکہ والوں نے اگر اس کا سپورٹ کیا تو یہاں مدینے والے بنو خزاعہ کا سپورٹ کریں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, وہ جو شرطیں تھیں, وہ جو شرطیں نا, وہ لکھنا ابھی بیٹھنے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہاں انہوں نے کہا بھائی بِاسْمِ اللہم لکھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم یہ نہیں لکھے. ٹھیک ہے, کہ بسم اللہ پورا نہ لکھے, بلکہ بسم اللہم لکھے, بسم اللہ اللہم اس طرح لکھے. اس لیے کہ الرحمن الرحیم وہ اللہ کے لیے نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ 360 بت تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اچھا, یہ بات ہو گئی. چلو اس طرح. پھر لکھا بھائی یہ جو معاہدہ ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے. وہاں اس نے, وہ سہیل بن عمر جو تھا, اس نے کہا بھائی محمد تو ٹھیک ہے, رسول اللہ نہیں لکھو. اگر رسول اللہ آپ لکھتے ہو تو ہم مانتے. جھگڑا تو اسی بات پہ ہے نا, جھگڑا تو رسول اللہ پہ, ہم تو مانتے نہیں ہے, اس کو مٹا دو. حضرت علی لکھ رہے تھے, لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی. تو جب انہوں نے آبجیکشن ڈالا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا علی یہ رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا, یہ مٹا میں نہیں سکتا, میں نہیں مٹاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہاں سے رسول اللہ کو آپ نے بٹھایا, شرائط لکھ دیا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو سارے کے سارے ہمارے اوپر شرط جو باندھی گئی, معاہدہ جو ہوا کہ بغیر عمرہ کر کے چلے جاؤ گے, 3 دن سے زیادہ اگلے سال نہیں رہ سکتے ہو,
ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ ہمارا تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں واپس کرنا ضروری ہے، تمہارا بندہ آ جائے ہماری مرضی واپس کرے گا نہیں کرے گا، یہ تو ہم دبنے والی بات ہے، ہم کو کمزور ہے. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم حق پر بھی ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر بہت جلالی آدمی نا، غصے والے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جو نہیں دب کر ہم کم لوگ ہیں، ہم ڈرتے ہیں ان سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کا یہی حکم ہے. تو یہاں سے حضرت عمر غصے سے چلے گئے وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وہاں صحابہ اور بھی تھے، ادھر بھی جا کر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے، کیوں ہم دب کر کریں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اس کو. اچھا وہ جو لکھ لیا، ابھی دستخط کرنا ہے، معاہدہ تو لکھ لیا گیا، ابھی کیا کرنا ہے؟ دستخط ہونے سے پہلے وہ سہیل ابن عمر کا بیٹا ابو جندل اس کا نام تھا، مسلمان ہو گیا، اس کو پکڑ کے لایا. وہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پر بڑا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا، اپنے ساتھ مجھے لے جائے. وہاں اس کا باپ جو سہیل ہے اس نے کہا نہیں، اس کو لے کر نہیں جا سکتے یہاں. اللہ کے نبی نے کہا کہ دستخط تو نہیں، اس نے کہا نہیں، پھر معاہدہ ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا دستخط تو ابھی تک نہیں ہوا نا، صرف لکھا گیا. تو سہیل ابن عمر نے کہا نہیں، معاہدہ ٹوٹ جائے گا، نہیں اس کو نہیں لے کے نہیں جا سکتے. انہوں نے بہت فریاد کی کہ مجھے لے جاؤ، مجھے بڑی تکلیف ہے یہاں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ابو جندل صبر کرو، اللہ پاک تمہارے لیے بہتر کرے گا، جس طرح کہا جا رہا اسی طرح مانو. تو ابو جندل کیا ہو گیا؟ چلے گئے ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے، ابو جندل نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو، تم کامیاب ہو گئے کہ ایسی ایسی شرطیں رکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کے قدموں میں آ گیا وہ پھر واپس تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا. جس نے کلمہ پڑھ لیا، کملی والے کے چادر کے نیچے آ گیا، وہ کبھی پلٹ کر واپس تمہارے پاس نہیں آئے گا. اس کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑے گا، محمد کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے تمہارے یہاں سے بندہ وہاں جائے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہاں پہ بھی رہ کر کلمہ پڑھ سکتا ہے، وہ یہاں پہ بھی رہ کر اللہ کی عبادت وہ کر سکتا ہے. تو ہر حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. تم یہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو گئے، شرطیں باندھی؟ نہیں، وہ کامیاب ہوئے. حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تیاری کر چکے ہیں. تو یہ حاتب ابن ابی بلتہ انہوں نے خط لکھا، خط لکھ کر مکے میں بھیج دیے. ایک عورت کے ہاتھ دیا کہ فلاں سردار کو جا کر اب دے دے، فلاں کو جا کر دے دے. وہ عورت نکل گئی خط لے کر. یہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے کہ یہ مادرہ ایسا ایسا ہو گیا، اور یہ جو آپ کے لشکر کی تیاری ہے نا، یہ سمجھ لے کہ آگے مشرکین مکہ کو پتہ چلنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے کر ایک دستہ بنایا کہ جاؤ اس عورت کو ڈھونڈو. راستے میں عورت مل گئی، وہ خط نکالو، خط میرے پاس نہیں. تلاشی لی تو اس کے بال کے اندر سے نکلا وہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا. صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے. حاتب ابن ابی بلتہ کو بلایا گیا، پوچھا حاتب یہ آپ نے لکھا کہ یا رسول اللہ میں منافق بھی نہیں ہوں اور کافر بھی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. اچھا یہ خط آپ نے لکھا؟ جی میں نے لکھا. سگنیچر آپ کا؟ سگنیچر بھی میرا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر جو ادھر حملہ آور ہونے والے ہیں، یہ خط آپ نے کیوں لکھا؟
کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے کہ میرے بچے وہاں مکے میں، میرے بچے فیملی میرے مکے میں ہے، میں جس کے پاس یہ خبر بھیجا ہوں نا، وہ اس کے اوپر سمجھ لیں میرا احسان ہوگا، اس احسان کے بدلے وہ خود بچ جائے گا اور میرے بچوں کی، میرے فیملی کا وہ حفاظت کرے گا۔ ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان جتنے بڑا لشکر تیاری کے ساتھ حملہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے میری فیملی شہید ہو جائے۔ پھر اللہ نے قرآن میں پھر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے پھر وہاں سے پیغام بھیجا کہ اس کی معافی کو قبول کر لیں، اس کے معافی کو قبول کر لیں، اس لیے کہ یہ بدری صحابی ہے، یہ بدر کے جنگ کے اندر یہ شریک ہوا تھا، یہ کوئی منافق نہیں ہے، کوئی کافر نہیں، سچا ایمان والا، اس کا عذر تھا، اس کے عذر کو قبول کیا جائے۔ تو کہنا یہ ہے، وہ جو ابو جندل نے اپنے اس ٹیم سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے، جو محمد کے در پہ گیا واپس پھر آئے گا نہیں، اور پھر محمد کے در پہ وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں، کلمہ پڑھ لی ادھر ہی رہ کر وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو جس طرح کے حاتب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مدینے میں میرے نبی کے در پہ ہے، لیکن ان کی پوری فیملی مسلمان ہے اور وہ مکے میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے، یہ مسلمان وہاں سے ہو کر ادھر آ گئے، ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، وہاں سے فوراً بندے آ گئے، آ کر کہنے بھائی یہ معاہدے کے مطابق، شرط کے مطابق ابو البصیر کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ابو البصیر آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانا چاہتا، اب چلے جائے، معاہدہ کے خلاف ورزی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے وعدہ خلافی ہو، معاہدہ توڑنا یہ صحیح بات نہیں ہے، کہا کچھ صبر کرو، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے دو بندہ آئے تھے، دونوں راستے سے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک بندہ تھا وہ شوخی ٹائپ کا، عورتوں والا مزاج، مطلب اپنی چیزوں کا ڈینگیاں مارنا، اپنی چیزوں کی تعریف کرنا، واہ واہ سننا، اس طرح۔ اس نے راستے میں چلتے ہوئے نا، اس نے کہا میرا تلوار ایسا خوبصورت ہے، میں نے اتنا خرچہ کیا اس میں۔ تو ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا اس کی طبیعت کو، پھر اس کی تعریف کرنے لگے، بھائی تمہارا تلوار تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کا تھوڑا دکھاؤ، لیا اور اسی سے وار کیا، کام نمٹایا۔ ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مدینے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ آئے اور سارا ماجرا سنا، یا رسول اللہ اس طرح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو آپ ایسا کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ابو البصیر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے معاہدے کے مطابق تو مجھے بھیج دیا تھا، معاہدے کے مطابق آپ نے مجھے بھیج دیا، اب اس کے لیے ضروری تھی نہیں کہ میں مدینے میں، اگر مدینے سے آپ نے بھیج دیا مکہ جانا ضروری ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، اور بھی علاقے ہیں میں اس طرف چلی جاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں سائڈ پہ نا دریا کے کنارے کچھ آبادیاں تھی، وہاں چلے گئے، وہاں وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح مکے سے جو بھی مسلمان ہو کر آتا تھا تو ان سے ملاقات ہوتی تھی راستے میں، تو پھر وہ ان کے ساتھ کرتے 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 پوری جماعت بن گئے، وہ کیا بن گئے، پورے جماعت بن گئے۔ پھر وہ جو راستہ تھا سمندر کے سائڈ کا، جہاں وہاں ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی پوری جماعت وہاں تھی، اسی راستے سے مشرکین مکہ کا تجارت والے نا آتے جاتے تھے قافلہ، تو وہ پھر ان کے ساتھ لوٹ ماری کرتے تھے۔ دشمنی بھی ہے نا، کیوں وہاں سے وہ ظلم کریں گے، مکہ چھوڑ کر وہ آگے مدینے بھی نہیں جا سکتے، تو دشمنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ آنے جانے والے قافلہ بڑا پریشان ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد پھر مشرکین مکہ نے کہا یار اب کیا کرے، وہ جو سہیل ابن عمر تھا، سب نے کہا تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، تو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ بات کر، اور اس کے بعد پھر ادھر ابو البصیر والے سے تم لوگ بات کر لو، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیوں، قافلہ آنا جانا ہے، یہ تجارت کا مال آئے گا، جا کر کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، مسئلے مسائل وہ تھے۔ پھر وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر ان سے بات چیت کی کہ بھائی بڑے پریشان کرتے ہیں کہ ان کو سمجھا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلایا اور سمجھا دیا اور اپنے پاس ان کو رکھ لیا۔
تو کہنے کا یہ ہے کہ یہ تھا کہ اصل میں کہنا یہ آگے فتح مکہ فتح ہوا نا، تو اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. یہ تو سمجھ لیں اس سے واقعہ کا پارٹ 1 تھا. ٹھیک ہے، پھر آگے جا کر انشاءاللہ مسلمانوں کو جو بڑی فتح ہوئی وہ فتح مکہ ہوا. فتح مکہ ہوا کہ جس جگہ سے میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے انہوں نے نکالا، پھر ایک وقت آیا میرے نبی پھر شاہانہ انداز میں، بادشاہ والے انداز میں میرے نبی وہاں آئے. تو اس کے بعد سے پھر یہ جو انا فتحنا لک فتحا مبینا، پھر یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا، معاہدہ، تو اس معاہدہ کے تحت پھر کس طرح ہوا، پھر یہ فتح مکہ کیوں واقع ہوا، تو انشاءاللہ پھر آگے جا کر اس پر بات کریں گے. تو یہ چیزیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی کیا خیال ہے، پتہ ہونی چاہیے؟